چوتھا قاعدہ، انسانی تصور یا تخیل. تصور کیا ہوتا ہے؟ امیجنیشن. اپنے حواس کے دائرہ کار سے باہر کی چیزوں کی گرد بھی نہیں پا سکتا. یعنی ہمارا جو امیجنیشن ہے، اپنے حواس یعنی سینسز سے جو کچھ ہم نے دیکھا، جو ہمیں تجربے ہوتے ہیں، جو دیکھا ہوئے رنگ یا جو سنی ہوئی ہیں چیزیں یا جو محسوس کی ہوئی ہے، سونگھی ہوئی ہیں، ان سے باہر کی چیز کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے جنت کے بارے میں آتا نا، انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمارے تجربے سے باہر ہے، ہمارے حواس سینسز سے باہر کی چیز ہے. انسانی حواس کی رسائی محدود ہے، مگر حواس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور قوت عطا فرمائی جس کے ذریعے حواس کی نارسائی کا مداوع کیا جا سکتا. مطلب کیا؟ ذرا جملہ مشکل ہے کہ حواس جہاں نہیں پہنچ سکتے، نارسائی ہوتی ہے جہاں نہیں پہنچ سکتے، یعنی انسان وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں حواس نہیں پہنچتے. وہ ہے قوت خیال، خیال کی قوت. مثلا یہاں بیٹھ کر ہم اپنے گھر کو تو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کا تصور اس طرح کر سکتے ہیں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ قوت خیال بھی محدود ہے اور صرف اسی چیز کا تصور کر سکتی ہے جو اس نے حواس کے ذریعے پہلے محسوس کر رکھی ہو. جس کو آپ نے محسوس نہ کیا ہو کبھی، اس کو آپ خیال میں بھی محسوس نہیں کر سکتے. علماء نفسیات کے مطابق خیال کی دو قسمیں: خیال مرجع، لوٹ کے آنے والا خیال، جیسے گھر سے دور بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کرنا. مجھے اکثر ٹریول کرنا پڑتا ہے نا، تو بعض اوقات کوئی چیز پیچھے سے منگوانی پڑتی ہے گھر سے. اس دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ میری اینک ٹوٹ گئی. ہمیشہ میں ایک ایکسٹرا پیئر ساتھ رکھتی ہوں کیونکہ پھر فوری طور پہ کلاس ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کہ سارا وقت آنکھوں ہی کا کام ہے تو مشکل نہ ہو. لیکن اس بار پتہ نہیں کیا ہوا، بھول گئی جاتے وقت بہت دیر سے، یعنی پیکنگ میں، اور وہ ٹائم بہت تھوڑا ملا تو جلدی میں چند چیزیں رکھی. اب مجھے اینک منگوانی تھی یہاں سے، تو چلے DHL سے منگوا لیتی ہوں جلدی سے، کیونکہ جب وہاں جا کے بنوانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اتنے دن بعد ملے گی. تو اب میں سوچنے لگی کہ میری اینک گھر میں کہاں رکھی ہے، کیونکہ ایک ایسے شخص کو مجھے بتانا ہے کہ جس نے پوری طرح میری چیزیں نہیں دیکھی ہوئی، نہ اس کو پتا ہے کہ اس کا باکس کیسا ہے، نہ اسے پتا ہے وہ ڈرار کون سا ہوگا، کس جگہ کیا. اور میرے اپنے حافظے میں ہر وقت تھوڑی ہر چیز ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہر چیز کا میں نے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے، تو اس سے مجھے یہ سہولت ہوتی ہے کہ امیجن کر کے جگہ تک آنکھیں بند کر کے بھی بعض اوقات پہنچ جاتی ہوں. تو میں نے گھر میں امیجنیشن میں چلنا شروع کر دیا کہ میں اپنے دفتر میں گئی ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھی ہوں اور میری اینک یہاں ہوتی ہے اور جو میں ایکسٹرا ہو میں یہاں یوں رکھتی ہوں. تو صرف اس امیجنیشن سے میں وہاں پہنچ گئی، اور جس شخص کو میں نے بتایا اس کو میں نے اسی طرح بتایا کہ آپ یوں جائیں، یوں اندر، اور یوں بیٹھ کے یہ دراز کھولے اور اس کو کھولے اور اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی اور اس میں سے یہ آپ مجھے بھیج دو. اور الحمدللہ بالکل ٹھیک چیز پہنچ گئی. تو یہ جو قوت خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی قوت ہے، لیکن اس کی بھی لمٹس ہے. یہ میں اس چیز کے بارے میں تو قوت خیال سے کام لے کے کسی کو گائیڈ کر سکتی ہوں جو میں نے علم حاصل کیا ہو یا تجربہ ہو، لیکن کیا میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، آپ کی اینک کا ایکسٹرا پیئر کہاں پڑا ہے؟ نہیں بتا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا خیال مبدع، اچھوتا خیال، جیسے ادیبوں، شاعروں، افسانہ نگاروں اور مصوروں کا تخیل ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا آئیڈیا جو پہلے نہ آیا ہو لیکن وہ بھی حقیقت میں اوریجنل نہیں ہوتا، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ کے گرا ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ کیا خیال مبدع واقعی ایسا خیال ہوتا ہے جس کا وجود خارجی دنیا میں نہیں ہوتا؟ مثلا کسی سنگ تراش نے وینس کا مجسمہ بنایا، کیا واقعی اس نے بالکل نئی چیز بنائی؟ یہ دنیا میں موجود حسین ترین ناک، منہ اور جسم اس نے دیکھے تھے، انہیں جوڑ کر اس نے شاہکار میں یکجا کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اوریجنیٹر تو صرف ایک ہی ہے، باقی تو سب نقال ہیں. کہتے ہیں نا کریٹو ہونا اور کریٹو آئیڈیا اور اوریجنل آئیڈیا اور بالکل اصلی اور بنیادی، اور لیکن وہ بھی مختلف چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہوتی ہیں وہ چیزیں. اب غور کریں کہ اپنے تصور اور تخیل کی محدود رسائی کی صورت میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم آخرت یا عالم آخرت کی چیزوں کا تصور کر سکیں. جب دیکھی نہیں آخرت تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ وہ جہاں ہمارے اس جہان سے یکسر مختلف ہے. عالم آخرت کے مقابلے میں ہماری اس دنیا کی وہی حیثیت ہے جو ہماری اس وسیع و عریض دنیا کے مقابلے میں ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی دنیا کی، جو انتہائی مختصر اور محدود ہے. مثال سمجھ میں آئی کہ بچہ جب پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ
سمجھتا ہے کہ بس دنیا یہی ہے. یا عام مثال جو دی جاتی ہے کنویں کا مینڈک، اور یہ بڑی زبردست مثال ہے. کنویں کا مینڈک کیا سمجھتا ہے کہ پانی بس یہی، دنیا یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ اس کی دیواریں بھی بڑی اونچی ہوتی ہے نا کنویں کی، باہر بھی نہیں وہ نکل سکتا کہ کہیں جھانک کے دیکھ لے، کوئی صورت نہیں اس کے پاس کچھ اور دیکھنی، اللہ کہ اس کو اٹھا کے کہیں اور پھینکا جائے. تو بہت سے لوگ اسی طرح کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ان کے پاس علم ہے یا جو وہ دیکھ چکے ہیں بس وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ خیال کی قوت محدود ہے. مختصر الفاظ میں یہ کہیے، یعنی خیال صرف انسانی حواس کے دائرے میں ہی کام کرتا ہے، اس سے باہر نہیں کر سکتا. یعنی جن چیزوں کو آپ محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بعد میں ان کا تو آپ خیال کر سکتے ہیں، جو دیکھی نہیں ان کے بارے میں نہیں کر سکتے. جیسے لا یدرکہ الابصار، کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی لیے کسی چیز سے مثال بھی نہیں دے سکتے. سمجھ آئے؟ کیوں نہیں مثال دے سکتے کسی چیز سے؟ یعنی جو چیزیں آپ نے دیکھی اور جو نہیں دیکھی، تو جو نہیں دیکھی اس کو دیکھی ہوئی چیز سے آپ کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں، کیسے مثال دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پانچواں قاعدہ، عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتی ہے جو زمان و مکان کی حدود کے اندر ہوں. زمان، زمانہ کیا؟ ٹائم، اور مکان، جگہ، پلیس. ان کے اندر کی چیزوں کو تو انسان ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور جو اس دائرے سے باہر ہوں ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی عقل. انسانی عقل ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد جان لیتی ہے کہ جب صحرا میں پانی دکھائی دیتا ہے تو وہ سراب ہے. اسی طرح پانی کے گلاس میں پڑی ہوئی پینسل سیدھی ہے جو بظاہر ٹیڑھی نظر آتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عقل ہر بات کے بارے میں درست فیصلہ دے سکتی ہے؟ کیا اس کی رسائی کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اس کی لمٹس نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کسی بھی چیز کا ادراک اس وقت کرتی ہے جب وہ اس کے دائرہ زمان و مکان کے اندر ہو، اور اگر وہ چیز اس دائرے سے باہر ہے تو پھر عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو حواس کی بھی لمٹ، خیال کی بھی لمٹ، عقل کی بھی لمٹ. ٹھیک ہے. ابھی تک جتنے بھی قاعدے آپ نے پڑھے نا، ان کو بس ایک جملے میں بھی آپ لا سکتے ہیں آخر میں جا کے. مثلا اگر جغرافیہ کا استاد یہ کہے کہ ایک ملک ہے جو نہ تو میدان میں ہے، نہ کوہستان میں، نہ خشکی میں، نہ تری میں، نہ زمین پر، نہ آسمان پر، بلکہ جگہوں میں سے کسی جگہ نہیں ہے لیکن ہے ضرور، اس بات کو نہ ہم سمجھیں گے اور نہ کہنے والے کو سچا سمجھیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے جو زمان و مکان کی حدود کے اندر ہوں، اور جو باتیں یا چیزیں ان حدود سے باہر ہوں، مثلا روح کے مسائل، تقدیر کے معاملات، اللہ کی نعمتیں، ذات اور صفات باری تعالیٰ، عقل ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. یہی وجہ ہے کہ ان مسائل کی جستجو سے روکا گیا ہے، کیونکہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، یا آپ کے قوت کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ انسان اپنے محدود حواس کے ساتھ ان کی حقیقت نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے. چھٹا قاعدہ، ایمان انسان کی فطری جبلت ہے. جبلت کیا ہوتا ہے؟ انسٹنکٹ. ایمان یعنی ماننا، کسی چیز پہ یقین رکھنا انسان کے دل کی ضرورت ہے، انسان کے اندر ہے، اسے ماننا ہے کسی چیز کو. ٹھیک ہے نا. تمام انسان خواہ وہ مومن ہو یا کافر، عبادت گزار ہو یا فاسق و فاجر، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر نہ پائیں تو ایسی صورت میں مصیبت زدہ شخص کسی ایسی قوت کی مدد چاہتا ہے جو کائنات سے ماورا ہو، جسے وہ دیکھ نہ سکتا ہو اور جو اس کے آس پاس نہ ہو، وہ اوپر ہو، لیکن اس کی روح، اس کا دل، اس کے جسم کا ہر ریشہ اس کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہو. یعنی عقل کے سوا یا حواس کے سوا باقی سب چیزیں گواہ ہوں کہ ہے کوئی طاقت. ایک پیرا ٹروپر لکھتا ہے، یعنی جو پیراشوٹنگ کرتے ہیں، کہ جب میں پہلی دفعہ پیراشوٹ کے ذریعے کودا اور چھتری کھلنے سے پہلے خود کو فضا میں گرتا ہوا دیکھا تو بے ساختہ زبان پر یا اللہ اور یا رب کے الفاظ جاری تھے. وہ حیران تھا کہ یہ ایمان کہاں سے آ گیا، حالانکہ یہ حیران ہونے کی بات نہیں تھی، کیونکہ باری تعالیٰ کے وجود پر ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جو فطری جبلت کی طرح نفس انسانی میں موجود ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی مولود ایسا نہیں، کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر نہ ہو. پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. اسی طرح
ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس نے جو باتیں مجھے سکھائی ہیں اور تم ان سے ناواقف ہو، وہ باتیں میں تم کو سکھا دوں. چنانچہ میرے رب نے فرمایا کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کر دیا ہے وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف یعنی سب سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بنایا ہے. لیکن پھر شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں، اور میں نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی ہیں انہوں نے وہ چیزیں ان پر حرام کی ہیں. کنہوں نے؟ شیاطین نے. اور انہوں نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ٹھیک ہے. تو گویا انسان کی تعریف حیوان متدین دیندار حیوان کی بھی ہے. کیا ہے انسان؟ دیندار حیوان. کون سا دین ہے اس کا؟ وہ فطری دین، جو اس کی فطرت ہے. یہی کیفیت امتحان کے دنوں میں اکثر طالب علموں اور درد اور مرض کی شدت میں بے بسی کے وقت مریضوں پہ طاری ہوتی ہے. ایسے وقت میں وہ سب خالصتاً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے دعا کرنے لگتے ہیں یا اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات سجدہ کرنے لگتے ہیں. دراصل انسان کی اس فطرت کو دوسرے جذبے مثلا شہوت، لالچ، مرغوب چیزوں کی طرف میلان اور مادی زندگی کے حیوانی تقاضے یعنی کھانے پینے کی خواہش اور دیگر خواہشات اپنے پردے میں چھپا لیتے ہیں. لیکن جب کوئی مصیبت، خطرہ یا حادثہ آتا ہے تو پردہ اٹھ جاتا ہے اور جبلت پوری طرح ابھر کر غالب آ جاتی. تب انسان اپنی نفسانی خواہشات اور بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ جو الہ حقیقی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. مثلا فرعون نے ساری زندگی کبر اور جبر میں گزاری اور دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، بڑا رب ہوں. لیکن جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. رابعہ بصری سے کسی نے بیان کیا کہ فلاں عالم نے وجود باری تعالیٰ ثابت کرنے کے لیے 1000 دلیلیں دی ہیں. آپ نے سن کے فرمایا صرف ایک دلیل کافی. دریافت کیا وہ کیا؟ فرمایا اگر تم صحرا میں چلے جا رہے ہو اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے کنویں میں گر جاؤ اور باہر نہ نکل سکو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اپنے اللہ کو پکاروں گا. آپ نے فرمایا بس یہی دلیل کافی. سمپل سی بات ہے، اس کے لیے 1000 دلیلوں کی ضرورت نہیں. پورے چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی عقیدے کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیا؟ نمبر 1، انسان جن چیزوں پر یقین رکھتا ہے یا جن کی بنیاد پہ عقیدہ بناتا ہے کسی بھی چیز کا تجربہ کر کے، وہ اس کے حواس ہیں. حواس سے مراد 5 سینسز. دوسری چیز، لوگوں کی اطلاع اور کثیر لوگوں کے بیان کی وجہ سے وہ جس بات کو مانتا ہے اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے. یعنی اطلاع صادق یا اطلاع کثیر. ہم بہت سی باتیں جو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم ان کا سورس معلوم کر کے آتے ہیں؟ ہر روز جو خبریں سنتے ہیں، آپ اخبار پڑھتے ہیں یا جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ان کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں پوری اخبار. اگر آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں تو سب سے زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اگر وقت گزرتا نہیں تو پھر دوبارہ سے بھی شروع کر لیتے ہیں. کیونکہ کافی میں نے مشاہدہ کیا کہ اس وقت کتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، اخبار ہی پڑھنے کو کچھ اور وہاں ملتا نہیں پڑھنے کو، خصوصاً پاکستانی فلائٹس پہ. تو وہ انہیں کو پڑھے جاتے ہیں، ایک ایک چیز پڑھتے ہیں. اور میں یہ سوچتی ہوں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اب اس میں سے کچھ لے لیں گے اور جب گھر اتریں گے تو کہیں گے جا کے وہ آج کی اخبار میں تھا فلاں شخص مر گیا، فلاں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. کیا انہوں نے خود دیکھا تھا جا کے کسی کو مرتے یا کچھ ہوتے کوئی حادثہ؟ نہیں. لیکن ان اخباری اطلاعات پر کس قدر یقین کرتے ہیں نا. اگر ہم اس کو بورڈ پر تھوڑا سا واضح کر دیں نا، پہلا سورس 1 2 3 4 5 بات کر لیں اور آپ لوگ اس کو لکھ بھی لیں، اور پھر ان 5 نقطوں پہ جا کے آپ نے گھر بات کرنی ہے جس سے بھی مزید بات کرنی ہے. کل آپ نے عقیدے پہ بات کی تھی، تو اگلا اب کیا ہوگا، اگلی گفتگو کیا ہوگی کہ عقیدہ بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، یعنی عقیدہ کیسے بنتا ہے، یوں کہہ لیجئے سمپل ورڈز میں. عقیدے کی جو آپ نے پیچھے ڈیفینیشن پڑھی تھی نا، لغوی ڈیفینیشن، وہ کیا تھی؟ ایسا حکم جس میں اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی وہ چیز جس پر وہ یقین کرتا ہے. ٹھیک ہے.
پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بات کس کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی وہ سینٹرل پوائنٹ کیا جس کے لیے سارے اصول بنے ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم بات کر رہے تھے. اصل بات ہے عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ ابھی اس وقت دینی عقیدہ اور دنیاوی کوئی عقیدہ، جسٹ ایز اے ورڈ یا ایز اے کانسیپٹ آپ لیجئے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. ہاں، کوئی بھی ایسی بات یا چیز جس پر اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیسے بنتا ہے، ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، عقیدہ بنتا کیسے. اس وقت آپ اسلامی عقیدہ کی بات نہ کریں، سمپل عقیدہ کسی بھی چیز پر. عقیدہ بنتا کیسے؟ سب سے پہلے انسان کے جو اپنے حواس ہیں ان سے جو اس کو علم حاصل ہوتا ہے یا جو معلومات وہ اکٹھی کرتا ہے ان پر پکا اس کو یقین ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے. پھر وہ کسی اور کی بات نہیں سنتا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے چکھا ہے، یہ میٹھا ہے. آپ کی بات پہ کتنی کنوکشن آ جاتی ہے اور کتنا فورس آ جاتی ہے جب آپ مثلا پانی ٹھنڈا ہو اور آپ نے ہاتھ لگایا ہو اور آپ اپنے بچے کو کہیں اس کو پی لو، کہ نہیں میں نہیں پینا، مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ ٹھنڈا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے؟ پورے یقین سے. یہ آپ کا عقیدہ اس وقت بنا ہوا ہے نا کہ ٹھنڈا ہے. اس ٹھنڈے کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے یا آپ کہتے ہیں کہ میں چائے نہیں پینا بہت گرم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں گرم. آپ کہتے ہیں نہیں میں کہہ رہی ہوں گرم ہے. کس بنا پہ آپ کہہ رہی ہیں گرم ہے؟ کیونکہ آپ نے اتار کے چولہے سے رکھی ہے اور آپ کو پتا ہی گرم ہے. دیکھا آپ نے کہ بھاپ نکل رہی ہے، ابل رہی ہے، یا جو بھی، یا آپ کے ہاتھ نے چھوا ہے. تو کسی بھی عقیدے کے بننے میں سب سے پہلی چیز حواس ہوتے ہیں. حواس کے ذریعے حاصل شدہ معلومات وہ عقیدہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ سچے انسان کی بات یا کثیر تعداد میں کہی ہوئی بات. اوکے، وہ عقیدہ بن جاتی ہے. مثلا آپ کسی پیر صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اب وہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، بلائنڈ فیتھ جس کو کہتے ہیں، اندھا دھند تقلید. تقلید بھی اسی سے، آپ بس اس کے پیچھے، وہ جو بھی کہہ دے، وہ سچ کہے، وہ جھوٹ کہے، وہ سفید کہے، سیاہ کہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چھوڑ دیتے، اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیتے، غور و فکر چھوڑ دیتے. ایک طرح سے آپ کے حواس کے اوپر وہ چیز غالب آ جاتی. ٹھیک. تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ حواس سے باہر کی چیزوں کو ماننا. جی، حواس کا دائرہ کار محدود ہے. چوتھا ہے تصور یا تخیل. پانچویں چیز جو ہے وہ عقل ہے، اور چھٹی چیز جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیزیں فطرت میں اور ایک دم اٹھاتی ہیں کبھی. ٹھیک، کہ ان چیزوں پر انسان کا عقیدہ بنتا ہے. لیکن کیا عقیدہ صحیحہ کے لیے ان سب کی ضرورت ہے؟ عقیدہ صحیحہ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان سب کے اپوزٹ. یہ سارے ایک طرف اور کتاب و سنت ایک طرف. وحی، بس صرف وہی لکھ لے، وحی الہی. اب آپ جب گھر جا کے آج سوال کریں گے تو لفظ عقیدہ کو omit کر دیں پہلے، اور آپ سمپل یہ بات کریں کہ آپ کن کن چیزوں کو مانتے ہیں. اگر انہیں آپ کا سوال سمجھنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، تو اس سامنے والا کیا کہے گا؟ ہم مانتے ہیں کتاب ہے. کیوں مانتے ہیں؟ نظر آ رہی، یا ہم ہاتھ لگا رہے ہیں. اچھا، پہلی بات سمجھ آ گئی کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں یا ہمارا اعتقاد اس چیز پر ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں یا چکھا ہوتا ہے یا ہمارا کوئی تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے. دوسری چیز، جب آپ ان سے بات کریں تو پھر آپ اخبار اٹھا لیں یا کوئی بھی بات. یہ جو پہلے میں نے مثالیں دی تھی نا کہ آپ کا باپ فلاں شخص ہے، نام لے لیں باپ کا، آپ کو یقین ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے نا؟ پکا یقین ہے نا؟ کوئی شک نہیں ہے فلاں میرا باپ ہے یا ماں ہے یا یہ بہن ہے یا بھائی ہے نا؟ کیسے پتا چلا کہ جن کی بات پر آپ یقین کر رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہے؟ ہاں، یا سب نے یہی بتایا مجھے؟ ٹھیک ہے، اوکے. تو بہت ساری باتیں ہم وہ مانتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں. اچھا، مثلاً آپ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں دہی گرم ہوتی ہے، کدو ٹھنڈا ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، فلاں وقت پانی نہیں پیتے، صبح یہ نہیں کھاتے، شام یہ نہیں کھاتے، رات کو یہ چیز نہیں کھاتے. وہ ہے نا ہمارے ہاں، اور ان لوگوں کو واقعی وہ ہو بھی جاتا ہے. فش کے ساتھ دودھ نہیں پیتے،
اچھا، اس حد تک ہمارے اندر یقین ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بھول کے بھی دودھ یا لسی کا گھونٹ پی لیا نا فش کے بعد، تو اسے لگے کہ بس اب میرے تو وہ مرض آئی کیا آئی، کیونکہ وہ عقیدہ ہے نا اندر کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے پھر. لیکن کیا ساری دنیا کے لوگ یہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، کیونکہ ان کا تجربہ یہ نہیں کہتا جو یہاں کے موسم آب و ہوا کی وجہ سے آپ کا تجربہ ایک بات کہہ رہا ہے. ان کا پھر یقین عقیدہ کچھ اور ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اور کن چیزوں پر ہم یقین کرتے ہیں. مثلا خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک تصور یا خیال ہی کی طرح ہوتا ہے. یا پھر ہم اپنے گمان سے کام لیتے ہیں، تو اس بنیاد پر کچھ چیزوں کو ہم ایک اہمیت دے دیتے ہیں زندگی میں. اور عقل، میری عقل یہ کہتی ہے، یا عقل کا تقاضا ہے، یا عقل کی سوچ بچار کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی. اور کچھ چیزیں فطرت کے اندر ہے، وہ یکا یک باہر آ جاتی ہیں جو عام حالات میں نہیں ہیں اندر. ٹھیک، کیا ان میں سے کسی بھی چیز کو الٹیمیٹلی اسلامی عقیدے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انسان ان سب چیزوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے، ان سب چیزوں کی لمٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے سب چیزوں سے ہٹ کر ہم اگر اپنے عقیدے کی بنیاد بنائیں گے تو وہ انسانوں کے اپنے ذاتی یا دوسروں کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ وحی الہی کی بنیاد پر. انسان کے جو دل ہے اس کی ضرورت ہے عقیدہ یا ایمان. اگر وہ صحیح نہیں بھی ہوگا تو وہ کسی غلط چیز پر اٹکے گا ضرور، کیونکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اسے کسی نہ کسی چیز پر اعتماد کرنا ہی ہے، چاہے عقل پہ کرے، چاہے وہ حواس پہ کرے، چاہے وہ کسی انسان پہ کرے، اس نے کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنی بھی ہیں ان کی لمٹس ہیں. یہی یہاں سے پتہ چلا بیچ میں جو ایک قاعدہ آیا کہ یہ سب لمیٹڈ ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ انسان ان پر اعتماد کر سکے، کیونکہ یہ سب دھوکہ کھاتی ہیں. فطرت پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات، ہے تو صحیح لیکن اوپر ہی نہیں آتی، دبی بھی ہے. قد خواب من دساہا، چھپا دیا، اس کو دفن کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری چیزیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. یہ سب علم کے ذریعے ہیں، لیکن یہ سب محدود ہیں، اور ان سے بھی صحیح نالج لینے کے لیے ہمیں جی وحی الہی ان سب چیزوں کو رہنمائی دیتی ہے. وہ چراغ کا تیل کہنے، ٹھیک ہے نا. اگر عقل کو آپ چراغ کہتے ہیں تو اس کا تیل کہاں سے آتا ہے، یا کون سی چیز اس کو صحیح سمت دے گی؟ پھر یہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے دیے ہیں، لیکن یہ برابر نہیں ہو سکتے وحی الہی کے. بس یعنی یہ وحی الہی کو سمجھنے کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی جگہ نہیں لے سکتے، کیونکہ لمیٹڈ ہے نا. ایک لمیٹڈ چیز ان لمیٹڈ کو کیسے پا سکتی ہے، یہ بات ہے اصل میں. اچھا، آج کے لیے 2 سوال لکھ لیجیے جس پہ آپ خود بھی غور کریں اور جو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں کہ کیا عقیدہ ضروری ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، عقیدہ کے یعنی جو بھی میرا عقیدہ ہے اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیا عقیدہ ضروری ہے؟ ہم پہلے تو اس کو جسٹیفائی کریں، ضروری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں مجبور ہے کہ دل جس چیز کے لیے بنا ہے وہ اس کو ملے. دوسری چیز کہ پھر دل جیسی سب سے قیمتی چیز جس کو دے رہا ہے وہ کہاں سے رہی ہے، اس کے سورس کیا ہے. تو عقیدہ کا سورس یا بنیاد کیا ہے، ہر ایک کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ آپ کس چیز کو مانتے ہیں. صرف اس کو جو سنی، صرف اس کو جو دیکھی، صرف اس کو جو آپ کی عقل میں آئے، صرف اس کو جو آپ محسوس کر سکے، صرف وہ جو آپ کے خیال میں آئے، تخیل میں آئے، جس کو آپ تصور کر سکیں، یا اس سے اوپر بھی کوئی. obviously پھر آپ یہ ثابت کریں گے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، حواس کی لمٹ، خیال کی لمٹ اور عقل کی لمٹ، اور ان کو مثالوں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر چیز کی کیا لمٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ لمیٹڈ سے باہر بھی کچھ اور چیزیں ہیں. یعنی لمٹس انسان جس کے اندر ہے اس سے باہر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہر چیز کا احاطہ کر رہی ہو، کیونکہ جو اس کے اندر ہے وہ تو ایک چھوٹی سی چیز کو ہی دیکھ سکتا ہے نا. مثلا اس وقت آپ اپنے آس پاس کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اتنے ہی جتنوں کو میں دیکھ سکتی ہوں اس وقت؟ جبکہ آپ سب کی نظر آگے ہے. ہو سکتا ہے پیچھے والے کچھ زیادہ لوگوں کو دیکھ پائیں، لیکن جو اگلی لائن کے لوگ ہیں وہ اپنے نگاہ کے اینگل میں بہت کم لوگوں کو دیکھ پائیں گے. تو کیا اتنے ہی لوگ ہیں اس کمرے میں جن کو وہ دیکھ پا رہے ہیں؟ نہیں.
اس سے زیادہ ہے. تو مثالوں سے حواس کی لمٹس بتائیے کہ کیا ہے. لکھیے اس بات کو. وہ مثالیں لائیے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے 5 سینسز یا جتنے بھی سینسز ہیں یہ لمیٹڈ ہیں, ان کا دائرہ کار لمیٹڈ ہے. ایک حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے, ایک حد سے زیادہ سن نہیں سکتے, ایک حد سے زیادہ یعنی کہ ہم کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.